پاس اپوزیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو جائے گی متفق؟ دیکھیں اٹس اے اپ ہل ٹاسک، اتنا آسان نہیں ہے. اتنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ آلریڈی ایک بڑی دراڑ والی اپوزیشن ہمیں سامنے آ رہی ہے. کوئی یونیفائڈ اپوزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. ود ان اپوزیشن جو کیمپس ہیں، جو ڈرائیوز ہیں، وہ بالکل مختلف ڈائریکشن میں آپ کو نظر آتے ہیں. نون لیگ کا ظاہر ہے اپنا ایک ایجنڈا ہے، ان کا اپنا ایک کرائسس ہے. اوور آل وہ پارٹی جو ہے نا، میرے خیال میں اپنے ایگزسٹنس کی کرائسس سے گزر رہی ہے. ایگزسٹنشل کرائسس کے ساتھ ساتھ جو سروائیول کا کرائسس ہے وہ پی 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 کا ہے، وہ اپنے سروائیول کے کرائسس سے گزر رہی ہے. ایم ایم اے میرے خیال میں دے ہیو لاسٹ دا سینس. ان کو آل ٹوگیدر سینس ہی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چلے. تو دے آر اے پولیٹیکل ویگا بانڈ. یہ سینس والی بات آپ کی اس لیے ٹھیک، سوری آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی مہذب دنیا میں دیکھا کہ کوئی آدمی جنرل الیکشن ہارا ہو سیٹوں سے، لوگوں نے اس کے حلقے کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہو، تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے پاکستان کا صدر بنا دو؟ ڈیموکریٹک نارمز کے تحت تو مہذب دنیا میں لوگ یوزولی دے وڈ پریفر ٹو ریٹائر فرام پالیٹکس. لیکن ظاہر ہے وہ مہذب اور ڈیولپڈ ڈیموکریسی. لیکن ہمارے ہاں تو ایسا ہے جیسے اقتدار ان لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. تڑپتے ہیں، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے نہیں تو ادھر سے آ جاؤ. اور اس چیز کا خمیازہ پچھلے الیکشن میں انہوں نے بھگتا ہے، اور اس کے باوجود رجسٹر نہیں ہو رہا. لوگ پرسیو ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس لیڈرشپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا پاکستان کا عام شہری ان کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں. تو میں ان کے متعلق کہہ رہا تھا کہ ایم ایم اے ایسے لگ رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل ویگا بانڈ ہے اور ایک صحرائے نوردی کے صورت میں سامنے آپ کے آ رہے ہیں. تو اس طرح بٹی ہوئی اپوزیشن ہے. اس بٹی ہوئی اپوزیشن کو یونیفائی کرنا اور پھر ایک یونیفائڈ کینڈیڈیٹ کو سامنے لانا جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے، آسان کام نہیں ہے. اچھا، کچھ لیکن رول آؤٹ ظاہر ہے نہیں کیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو اگر نامینیٹ کیا تو ان کو مینڈیٹ دیا ہو، وہ جا کے خود اعتزاز کے حق میں بیٹھ جائیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بنایا امیدوار تو میں امیدوار ان کو بناتا ہوں. دیکھیں میں نے اسی لیے احتیاط برتتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اس وقت چیلنج میرے خیال میں ان تمام لوگوں کے لیے وہ بغض پی ٹی آئی ہے. جو اینٹائی پی ٹی آئی سٹانس ہے وہ کامنالٹی ہے. باقی تو کوئی چیز ان کے قدر مشترک ہے نہیں. کیا چیز کرنی ہے انہوں نے؟ مہنگائی کے خلاف کوئی ایجنڈا ہے ان کا، پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ریفارمز لانی ہے، کوئی اکنامک ریفارمز لے کر آنی ہے. ایشو کیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت اپوزیشن کے ہاتھ میں، ادر دین دس کہ جو پی ٹی آئی کی ایک ویو آئی پاکستان میں، ایک ان کو مینڈیٹ ملا، اس مینڈیٹ کے اگینسٹ ایک یونیفائڈ انداز میں لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں. اب اس نیریٹو پہ کتنا گیو اینڈ ٹیک ہوگا چند دن ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رانا صاحب، یہ ہم سنتے تھے جب یہ کیمپین چل رہی تھی اور بہت بڑی بڑی تقریریں ہو رہی تھیں. مریم نواز صاحبہ کی تقریر مجھے یاد ہے، آئی وش کہ میں پروگرام سے پہلے وہ نکلوا لیا ہوتا حصہ تو وہ سنوا بھی دیتا، جس میں وہ ہمیشہ بار بار کہتی تھی کہ یہ زرداری اور عمران نیازی ایک ہیں، اور اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں یا عمران خان کو ووٹ دیں تو وہ ایک ہی ووٹ ہوگا، اور ایک ان کا الائنس ہے، ایک ان کا کلوژن ہے پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے. اب ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ اتحادی ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا. یعنی دنیا میں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے، چلیں اگر کوئی اس طرح کا ٹاسک ہو جیسے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے، ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو، تو بہت سارے لوگ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ الیکشن ہوئے اپنے اپنے مینیفیسٹو کے تحت. اب 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ جی یہ بندہ اپنا ہم نے بنانا ہے اور کسی اور کو نہیں بننے دینا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سمیع صاحب، یہ آپ نے بات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نامزد کیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اپنے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے. ارے وہ تو بہت پہلے نہیں اتر گیا تھا، 25 جولائی کو. نہیں، 25 اندر سے عجیب، وہ جو پوری دنیا کو دھوکہ دیتے رہے، پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیتے رہے. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ہیں جو جنوبی وزیرستان میں آپریشن کی مخالفت کرتے رہے. ٹھیک ہے، بالکل مخالفت کرتے رہے. تو باقی بھی جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے دہشت گردی کو ختم کیا نون لیگ والے، تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا امیدوار بنایا.
مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ اگر جمہوری ملکوں میں کوئی جمہوری روایت ہوتی ہے، انہیں تو چاہیے تھا مولانا کو کہ تھوڑا بہت بھی اگر ان میں کچھ بھی رکھ رکھاؤ ہوتا تو وہ میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، بزرگ ہستی ہیں، کہ انہیں تو پارٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دینا چاہیے تھا کہ یہ 2 حلقوں سے الیکشن ہار گئے۔ استعفیٰ کمال کر، انہوں نے کہا تو ہے میں بنو سے الیکشن نہیں لڑوں گا۔ ان کا دیکھیں ایک دفعہ کہہ تو دیا انہوں نے کہ میں ایک دفعہ ہار گیا ہوں، دوسری دفعہ نہیں لڑوں گا۔ ایک وہ حلقہ ہے جہاں سے ان کے والد محترم نے بھٹو صاحب کو ہرایا 70 میں، یہ وہاں سے بھی ہار گئے۔ تو اب مولانا کو تو چاہیے تھا کہ وہ آرام سے گھر بیٹھتے، قیادت کسی اور کے پارٹی کے حوالے کرتے، نہ کہ وہ ملک کی صدارت کے امیدوار بن کے سامنے آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں، ایم ایم اے کے پاس 15 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور کہتے ہیں کہ جی صدر ہمارا بنا دیں۔ جو بات آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کی، دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس وقت عجیب قسم کی نا کشمکش کا شکار ہے۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے، سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، کراچی اس کا دارالحکومت ہے سندھ کا، اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا آپ کو پتا کہ معاشی ہب ہے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ڈائریکٹ کوئی تصادم کی کیفیت میں آ جائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دکا مار کے پیپلز پارٹی کو شامل کر لیں ساتھ۔ اب دیکھیں اعتزاز احسن صاحب پہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے پارٹی قیادت کے خلاف بڑے سخت بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف سخت بیانات دیے شہباز شریف نے، اس لیے ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے جب وہ پرائم منسٹری کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو یہ سر اپوزیشن جو ہے نا بھائی جان، ان کا اپنا کام فارغ ہو چکا ہے، یہ حکومت کو خام۔ اچھا کاکڑ صاحب، تحریک انصاف نے عارف علوی صاحب کو پچ کیا، اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، رائٹ ہے عمران خان صاحب کی جماعت کا کہ وہ جس کو مرضی پچ کرے، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدارت کے لیے کسی اور شخصیت کو چنا جا سکتا تھا۔ عارف علوی صاحب جو ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایک ایسا بندہ نیوٹرل آدمی، بڑا کوئی سینئر آدمی، بھلے وہ تحریک انصاف سے نہ ہوتا، اگر اس کو صدارت کا منصب دے دیا جاتا تو یہ